السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 کے حوالہ سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو، ایک انسان کو مومن بننے کے لیے 7 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہمارا اس سلسلہ میں آج کا چوتھا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کا تھوڑا سا مختصر طور پر ذکر کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے السائحون، یعنی یہ مومنین کے اوصاف میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے یہ وصف۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سیر کرنا۔ اب وہ سیر نہیں ہے جو سیر و تفریح اپنے محظوظ ہونے کے لیے یا دنیا میں کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ راہ حق میں سیر و سفر، یعنی حج عمرہ کا سفر، جہاد کا سفر، راہ حق کی تلاش میں یا حصول علم کے لیے سفر۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے بھی لوگوں کا طریقہ کار وہ کرتا تھا۔ فسیروا فی الارض، دنیا میں پھرو، چلو پھرو، دیکھو، ان کے حوال دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ تو اللہ کے شعر کو دیکھو، اس کے مناظر جو قدرت کے ہیں، ان کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس پر غور و فکر کرو، عبرت پکڑو، ان سے علم حاصل کرو، انہی سے راہ حق کی تلاش کرو۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 120 میں فرمایا، 120 میں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان بدأ الارض، انہیں فرما دیجئے زمین پر چل پھر کر دیکھو اللہ نے کس طرح مخلوق کو پیدائش کی ابتدا کی ہے۔ اور سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، چل پھر کر دیکھو زمین میں کہ جو جھٹلانے والے ہیں اللہ کے حکموں کو، نبی کے حکموں کو جو جھٹلانے والے ہیں، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا، جو ان کا جو انجام ہوا، ان کا انجام دیکھو۔ دیکھیں قوم صاد، سمود، عاد، سمود اور بہت سی قومیں، قوم لوط، یعنی اللہ کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ دنیا بھر کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان جا کے دیکھو اللہ کے جو کائنات کے عجائبات ہیں ان کو دیکھو، تمہارا اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ یعنی جو وہ قومیں، ان کا تباہ شدہ جو آثار ہیں وہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ تخلیق کائنات کے راز دیکھو، اللہ نے کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی نباتات، جانور، پرندے، ایسے ایسے شاہکار پیدا کیے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی تعریف بے اختیار منہ سے نکلتی ہے۔ پھر ان کی آوازیں، ان کا جسم۔ تو اللہ مومنین کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم میری تخلیق پر غور تو کرو۔ یہ جو سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے یہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو وہ لوگ ہیں، جو قومیں ہیں، ان کے جو انجام کار ہے یا ان کے اعمال کی وجہ سے جنہوں نے میری نافرمانیاں کی تھیں، انہیں میں نے نشان عبرت بنا دیا۔ بڑا گمان تھا انہیں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی آل اولاد پر، یعنی وہ یہ سب کچھ بھول گئے کہ یہ عطا کرنے والا کون ہے، یعنی اپنے عطا کرنے والے رب کو بھول گئے۔ باقی سب یاد رہا، نافرمانیوں پر اتر آئے جو اللہ نے ان کا انجام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پر غور کرو، سبق سیکھو اس سے۔ بھلائی کس جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں
اپنے ان سے نکلو۔ بعض اوقات اللہ انسانوں پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس اگر آزمائش میں ڈال دے تو کون ہے وہاں سے محفوظ کرنے والا جو آپ کی حفاظت کرے گا؟ اللہ کا شکر ادا کر ہی یعنی ایسے اللہ بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں فرعون، نمرود، یہ کتنے یزید، ان کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اقتدار بھی تھا، اختیار بھی تھا، تو آج ان پر لوگ تھو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں ہمارے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ اور یعنی دیکھیں اچھا دوسری طرف جو سیر و تفریح کا جو تصور ہے، یعنی حج عمرے کے لیے نکلو، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرو، شاعر اسلام بھی دیکھو، اللہ کی یادیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، تو اللہ کے دین کی مدد و نصرت کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نکلو، حلال رزق کی تلاش بھی، یہ بھی ایک سفر جو ہے مبارک ہے۔ اگر کوئی انسان حلال رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی اللہ فرماتا تفقہوا فی الدین، دین پر سوچو بچار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے یہ کیسا بنایا، کس طرح بنایا، کون کون سی چیزیں پیدا کی۔ یعنی ایک ایک چیز پر اگر انسان غور کرے تو ایک ایک چیز اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ کوئی انسان اس جیسی، کوئی فطرت کے مطابق فطرت جیسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ یہ انگلی ایک بار کٹ جائے، لاکھ ڈاکٹر کریں، سرجریاں کریں، کمپیوٹرائز سسٹم، اس کو اس جیسا جو پہلے تھی اس کو ہم نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اعضاء جسم کے، آنکھ، کان اور دوسرے جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر انعامات ہیں، انوائرمنٹ ہے، اس میں درخت، پودے، جانور، یہ سب اللہ کی جو تخلیق ہے، یہ سب ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے کہ اے لوگو دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چیز اس طرح بھی بنا سکتا ہے، یہ چیز اس طرح بھی بنا سکتا ہے۔ یعنی اب دیکھو اونٹ ہے، اس کی گردن کتنی لمبی اللہ تعالیٰ نے بنا دی، کوئی پرندہ ہے اس کی گردن چھوٹی بنا دی، کس کی ٹانگیں بڑی بنا دی، یہ سب اللہ، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی نہیں، وہ زمین پر رہیں، کسی کو 2 دے دی، کسی کو 2، 4، 6، 8 ٹانگیں دے دی، کسی کو اس فضاؤں میں اڑنے کے لیے پر دے دیے۔ یعنی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ جب مومن بندہ ان پر غور و فکر کرے گا تو اللہ کی تخلیق پر جب غور کرے گا، اللہ کی یاد ہوگی، پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو خود بخود انسان جو ہے وہ اللہ کے احکام کی، کوئی اتنا طاقتور ہے اللہ، اتنا یعنی وہ حکیم ہے، خالق ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے، تو جب انسان اس پر غور کرے گا تو لازمی اللہ کی طرف رجحان انسان کا ہوگا، توبہ کی توفیق بھی ہوگی، عبادت کی توفیق بھی ہوگی، حمد کرنے کی توفیق ہوگی، اور یہ پھر یہ کہ یہ جو سفر ہوگا یہ سفر بھی مبارک، اس سفر کا بھی بدلہ ہے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلتا ہے، اگر اس دوران وہ مر گیا تو شہید کا رتبہ ہے۔ حصول علم کے لیے نکلتا ہے، وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب اللہ کی راہ پر جہاد کے لیے نکلتا ہے، جان دے دیتا ہے، شہادت مل جاتی ہے یا مال غنیمت مل جاتا ہے، شہید ہو گیا تو بغیر حساب کتاب کے، بے شرط جنت، بغیر حساب کتاب کے جنت کا مستحق ہے، بے شرط ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ اوصاف پیدا کر دے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کی محبت کے حقدار ہو جائیں۔ آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔